بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم قیامت کی نشانیوں پر بات کر رہے تھے اور آج ہم بات کریں گے قتل و خون ریزی کی کثرت۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہیروشیما پر ایٹم بم کے حملے میں 1,40,000 لوگ مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ علامات قیامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قتل و غارت اور خون ریزی کی اس قدر کثرت ہو جائے گی کہ ایک وقت آئے گا کہ نہ قتل کرنے والے کو علم ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ ہی قتل ہونے والے کو علم ہوگا کہ اسے کس پاداش میں قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دنیا ختم نہ ہوگی جب تک ایسا دن نہ آ جائے کہ جب نہ مارنے والے کو علم ہوگا کہ وہ انسانوں کو کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ قتل ہونے والے کو معلوم ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل اور خون ریزی کی کثرت کی وجہ سے، اور قاتل اور مقتول دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس خون ریزی کی ابتدا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ایسی لڑائیوں کا آغاز ہو گیا جس کے لیے کوئی معقول جواز نہ تھا۔ ان جنگوں میں ہزاروں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ مرور عام کے ساتھ ساتھ جدید تباہ کن اسلحہ کی بھی بھرمار ہو گئی ہے جو آج کل کی ہلاکت خیز جنگوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ بعض جنگوں میں ہلاک شدگان کی تعداد، پہلی جنگ عظیم میں 1.5 کروڑ انسانوں کا قتل کیا گیا، دوسری جنگ عظیم میں 5.5 کروڑ افراد لقمہ اجل بن گئے، اور ویتنام کی جنگ میں 30 لاکھ افراد مارے گئے۔ روسی خانہ جنگی میں 1 کروڑ آدمی جان سے گئے۔ اسپین کی خانہ جنگی میں 1 کروڑ 20 لاکھ انسانوں کا خون پی گئی۔ ایران عراق جنگ خلیج کی پہلی جنگ میں 10 لاکھ انسانی جانیں گئیں۔ عراق پر استعماری قبضے کے دوران 10 لاکھ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگرچہ ان میں سے بعض جنگوں پر حدیث کے یہ الفاظ نہ قتل کرنے والے کو علم ہوگا کہ وہ اس شخص کو کیوں قتل کر رہا ہے صادق نہیں آتے، تاہم ان کا تذکرہ یہاں قتل و خون ریزی کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اور اگلی ایک اور بات، دیانتداری کا انسانی قلوب سے خاتمہ، مناسب آدمی کی مناسب جگہ پر تقرری ہی امت کی بقا اور ملکوں اور انسانوں کی اصلاح اور تہذیب و تمدن کے ارتقاء کی بنیاد ہے۔ جب امانتیں برباد ہونے لگے تو پیمانے بدل جاتے ہیں اور لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نااہل لوگ کلیدی اور مناسب پر قبضہ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر طرف افراتفری اور بد نظمی کا دور رہا ہو جاتا ہے۔ ان امور کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ فرما چکے ہیں۔ امانت کے ضیاع کا سبب اور نیتوں میں فطور، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں میں گہرائی میں نازل ہوئی تھی، پھر قرآن نازل ہوا اور لوگوں نے امانت کی اہمیت قرآن سے اور سنت سے معلوم کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب امانت لوگوں کے دلوں سے نکال لی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی رات کو سوئے گا تو اچانک اس کے دل سے امانت قبض کر لی جائے گی، مگر امانت کا کچھ نہ کچھ اثر ایک نقطے کی مانند دل میں باقی رہ جائے گا۔ پھر اگلی رات وہ سوئے گا تو باقی امانت بھی قبض کر لی جائے گی، حتیٰ کہ اس کا معمولی سا اثر باریک چھلکے کی طرح باقی رہ جائے گا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہوئے انگارے کو اپنے پاؤں پر لڑکا دے تو اس پر چھالا بن جاتا ہے، امانت کا اثر اس چھالے کے بیرونی چھلکے کی طرح نہایت کمزور ہوگا۔ آپ کو پاؤں کا چھالا ابھرا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھانے کے لیے ایک کنکری پکڑ کر اپنے پاؤں پر لڑکا دی، پھر فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ خرید و فروخت کے لیے نکلیں گے، لیکن ڈھونڈنے کے باوجود انہیں کوئی امانت دار آدمی نہیں ملے گا، حتیٰ کہ کہا جائے گا فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے، یہاں تک کہ کسی شخص کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہوگی دیکھو وہ شخص کتنا بہادر ہے، کتنا خوش مزاج ہے، کتنا عقل مند ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں خرید و فروخت کرتے وقت اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ میں جس سے خریداری کر رہا ہوں اس کا دین کیا ہے، اگر وہ مسلمان ہوگا تو میرا حق ادا کرے گا، اور اگر عیسائی یا یہودی ہوگا تو بھی اپنے وکیل کے ذریعے
ذریعے میرا حق ادا کر دے گا، مگر آج میں فلاں اور فلاں آدمی کے سوا کسی اور چیز سے خرید و فروخت نہیں کرتا۔ جب لوگوں کی اکثریت کے ضمیر خراب ہو جائے، معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو امانتیں ضائع ہوں گی، قیامت قریب آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک عرابی آیا اور اس نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور عرابی کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ بعض لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرابی کی بات تو سنی ہے مگر اس کے سوال کو پسند نہیں کیا، اس لیے جواب دینے سے گریز فرما رہے ہیں۔ دوسروں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کر لی تو فرمایا وہ قیامت میں بارے میں سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جب امانتیں ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے عرض کیا امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ قیامت کی یہ نشانی ہماری عملی زندگی میں آج پوری طرح ظاہر ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں گے وزارتوں میں، یونیورسٹیوں میں اور معاشرے میں بہت سی اہم ذمہ داریاں اور مناصب جو براہ راست لوگوں کے معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر زیادہ باصلاحیت، مناسب، امانت دار لوگوں کے مسائل کو سمجھنے والے لوگوں کی بجائے ان لوگوں کو فائز کر دیا جاتا ہے جن کی ان اداروں کے سربراہوں اور ذمہ داروں سے ذاتی واقفیت ہوتی ہے یا جن کے ساتھ کسی افسر کا مفاد وابستہ ہوتا ہے اور اس کی سفارش کر کے اس کا منصب دلوا دیتا ہے۔ جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، اور آج ہمارے ملک پاکستان میں یہ قیامت کی نشانیاں اس سے بہت سے آگے معاملات جا چکے ہیں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں موجودہ حالات کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔